وبرکاتہ. Recording in progress. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنۃ. لقد کان لکم رسول اللہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. اس سلسلے میں سیرت النبی کے سلسلے کے پروگراموں کے سلسلے میں آج ڈاکٹر سائدہ غنچہ کا پروگرام ہے، اور ان کا پروگرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم. ڈاکٹر سائدہ غنچہ پروفیسر رہی ہیں فضائیہ میڈیکل کالج کی، اور ابھی بھی سرگودھا کے ایک پرائیویٹ کالج کی پروفیسر ہیں. تو جی ڈاکٹر سائدہ، آپ شروع کیجیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں شعبہ تربیت کا اور انچارج شعبہ تربیت کا. آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز ہے. جی میں وہ میرا خیال ہے شیئر کر لیتی ہوں خود. یہ سلائیڈ آپ خود شیئر کر لیں گے؟ جی جی الحمدللہ ہو گیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شعبہ تربیت پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اور انچارج کا شکریہ کہ انہوں نے ان کے ذریعہ سے مجھے یہ سعادت ملی کہ میں اتنی ایک عظیم ہستی کے بارے میں بات کروں. تو آج جو ہم بات کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، وہ اس کا تو اس طرح احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہیں کہ، لیکن ہم اس کا ایک پہلو جو ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ اپنے لحاظ سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو آپ کی جو یعنی کہ درسگاہ رشد و ہدایت تھی، یہ جو ایک حدیث میں نے لکھی ہے نا، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا. تو اس کی تیاری کے دوران میں مجھے یعنی کہ وہ جو کلام کا وہ ہے نا کہ مکمل ہونا، کہ دیکھیں اس حدیث میں دل کی نرمی کو اس سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. تو ہم اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ آج، کہ آپ کے وہ استاد ہونے میں، معلم ہونے میں ہم کیا کیا خوبیاں اپنے لیے لے سکتے ہیں. مطلب اس میں مختصر سا یہ ایک ہے، آپ کی شخصیت تو بہت آفاقی ہے اور آپ ہما جہد اور ہما پہلو ہے، لیکن اس میں سے ہم اپنے لیے تھوڑا سا یہ پہلو لے سکتے ہیں کہ آپ کی درسگاہ رشد و ہدایت کیسی تھی، وہاں کیسی باتیں ہوتی تھی، اور وہاں پہ کس طرح کا جو ہے وہ سبق دیا جاتا تھا. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ تھی آپ کی ایز اے معلم، وہ کس کی طرف سے تھی؟ وہ کسی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں تھی، یا کسی انسان نے آپ کو استاد یا معلم جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا تھا. آپ کی اپوائنٹمنٹ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو کہ تمام کائنات، تمام آسمانوں کا اور جتنے انسان شروع سے اب تک ہیں اور آئندہ سب آئیں گے، ان کا خالق ہے، مالک ہے، ان کا رب ہے. تو اس رب نے اس مبارک ہستی کو معلم کے طور پہ باسط کی، ان کی اپوائنٹمنٹ کی. تو اب جو اپوائنٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی، وہ دیکھیں اس سے بڑا رول ماڈل کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مکمل معلم کوئی ہو سکتا ہے؟
تو ہم وہیں سے لیں گے اپنے لیے سبق کہ ہم میں سے اکثر جو کلینکل نان کلینکل پی جیز ہاؤس آفیسرز ڈاکٹرز سب کا ایک نہ ایک لحاظ سے جنرل پریکٹیشنرز سب کا ایک نہ ایک لحاظ سے ہمارا معلم کا رول ہے. جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ تو ہے ہی ٹیچنگ فیکلٹی، لیکن جو پی جیز ہیں ان کا اپنے پیشنٹس کے ساتھ، کنسلٹنٹس کا اپنے پیشنٹس کے ساتھ، اور ڈاکٹرز کا اپنے پیشنٹ اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ سب معلم کا ہی رویہ ہے. تو اس لیے ہم سب کے لیے یہ نمونہ ہے، ہم سب کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اپوائنٹ کی گئی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق تم پر احسان کیا، علی المؤمنین، مومنین پر، اس جب بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہمارے اندر سے ہی ایک بھیجا جو کہ ہمیں قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنا سکھاتے ہیں. پڑھنا کیسے ہے دیکھیں یہ ایون، اور پھر یزکیہم، اور پھر اس کے مطابق ہمارا تزکیہ کرتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کتاب کی جو حکمت ہے، جو اپلیکیشن ہے، وہ ہمیں سکھاتے ہیں. تو آئیے دیکھیں کچھ اس کا، یہ تو بہت واسٹ ہے اس آیت میں جو آپ کا رول ہے، بلکہ آپ کی ساری زندگی اسی رول کے گرد گھومتی ہے. آپ کے جو ہے دروس، آپ کی محفلیں، آپ کا گھر کا ماحول، آپ کا جنگیں، آپ کے غزوات، سب کے سب اسی رول کے گرد گھومتے ہیں. تو لیکن ہم اس میں سے مختصر سا اپنی لحاظ سے ہم ایک معلم کی حیثیت سے آپ کو دیکھیں گے. اور آپ کی یہی حیثیت تھی معلم کی کہ اس کے اوپر اسلامی تہذیب اور معاشرت کی بنیاد اسی تعلیم پر رکھی گئی تھی. آپ نے ایسا ان کو تعلیم یافتہ کر دیا کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے جو ہیں جہاد کے لیے دستوں کو ترتیب فرمایا کرتے تھے تو کافر دیکھ دیکھ کر ان کی ایسی جلن ہوتی تھی کہ یہ تو ہمارے کلیجوں کو جلا رہا ہے، یہ جاہلوں کو تعلیم دے رہا ہے. تو آپ کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد ہی ہے کہ صحابہ کرام بھی بہترین معلم، رہنما اور مبلغ بنے. تو جتنا میں نے علماء کو کی طرف سے تھوڑا بہت جو پڑھا ہے، تو آپ کی جو معلم ہونے کی جو مطلب جو ایسنس ہے، جو خصوصیات ہیں، وہ خلوص، اور سب سے پہلی خلوص اور محبت، اپنے سکھانے والوں کے لیے خلوص اور محبت. مطلب یہ عالم تھا کہ آپ کا امتی امتی، یہی آپ ایون جب دیکھیں وقت آخری انسان کا آ جاتا ہے، کسی عام انسان کا، تو اس کو اتنا یاد نہیں رہتا سوائے آپ کے اپنے آپ کے. تو لیکن آپ کو امت یاد رہی، اور آپ امت کے بارے میں ہی سوچتے رہے، آپ کی دعاؤں میں امت کے بارے میں آپ نے قیامت تک کے لیے آپ کا جو خلوص تھا امت کے لیے. دیکھیں آج ہم 1500 سال بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر جگہ ہیں، کروڑوں لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو کہ آپ کے فالوورز موجود ہیں. تو یہ آپ کے بے پایاں خلوص کی برکات ہیں جو آج تک چل رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہیں گی. تو ایک معلم کے لیے سب سے پہلی جو صفت ہے ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ سب سے پہلی صفت یہ ہے معلم کا شاگرد کے لیے اخلاص، اس کے لیے اس کو سکھانے کا اخلاص، اس کی دنیا کا اخلاص، اس کی آخرت کا اخلاص. تو یہ اخلاص ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اپنے شاگرد کے لیے، چاہے وہ شاگرد ہماری میڈیکل پریکٹس کا ہے یا وہ ہمارے دینی طور پہ ہمارا شاگرد ہے. آپ کی محبت ہی تھی کہ جب آپ کے وضو کا پانی گرتا تو آپ کے رفقا جو ہیں وہ اٹھا اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں پہ ملا کرتے. یہ آپ کی محبت تھی، اور آپ کی محبت ہی تھی کہ جب آپ کلام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر جھکا کر بیٹھ جاتے، جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں.
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تب وہ بولتے، تو آپ کے سامنے وہ کسی بات پر نزاع نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص بولتا، اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے۔ تو یہ محبت ہی ہے جو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کا دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں اپنے شاگرد کے لیے کتنی محبت ہے اور کتنا خلوص ہے۔ دوسرا جو پلر ہے اس ہمیں جو سیکھنے کی بات ہے، وہ آپ کا صبر و استقامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت کی مثالیں تو سب سے آپ دیکھیں واقعات طائف میں کیا ہوا، کہ آپ پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کو انتہائی درجے کا یوں کہیں کہ اہانت کا سامنا ہے، نہ صرف ذہنی اہانت، بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، بلکہ جسمانی تکلیف، پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ تو حضرت جبرائیل کو فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ تو یہ صبر و استقامت کو فالو کر سکتے ہیں ہم، انشاءاللہ کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اور ہم اپنے شاگرد کا مزاج ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہم کہتے ہیں جی پرائیویٹ میڈیکل کالجز والے جو ہیں وہ تو یوں ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ والے یوں ہوتے ہیں، وہ نہیں ڈرتا، وہ نہیں ڈرتا۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی۔ جیسے ایک بدو نے مسجد کو ناپاک کر دیا، تو آپ نے فرمایا اس کو دھو دو۔ حضرت حارث بن زید کی گواہی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ساری عمر مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے، صبر و استقامت کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی عقل کے مطابق یہ جو ٹرمز میں نے لکھی ہیں، ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شخصیت ہے ان کو ہم ان ٹرمز سے ڈسکرائب کریں، بلکہ ہم اپنے سمجھنے کے لیے یہ ٹرمز جو ہیں میں نے کچھ لکھی ہیں کہ آپ کی مجلسیں کیسی ہوتی تھی۔ آپ کی مجلسیں جو ہیں وہ لارج گروپ انٹریکٹیو سیشن بھی ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے سیشن سے آپ نے خطاب کیا ہے۔ آپ نے اسمال گروپ ڈسکشن ایس جی ڈی سے بھی خطاب کیا، بلکہ عموماً تو آپ کی اسمال گروپ ڈسکشنز بھی ہوتی تھی۔ پھر آپ نے 1 to 1 بھی سکھایا ہے۔ تو آپ کی مجلسوں میں ہر طرح کے جو ہیں آپ کی مجالس ہیں۔ آپ کی مجالس میں کیا ہوتا تھا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی۔ کسی نے اسٹوڈنٹ نے کسی نے جواب ایسا دے بھی دیا ہے تو اس پہ اس کے کلام کی بے قدری نہیں کی جاتی تھی۔ لائٹ رہتے تھے، جس بات پر سب ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنستے، جس پر سب تعجب کرتے آپ بھی تعجب فرماتے، یعنی کہ محفل کے اندر بہت وہ ایلین سے بن کے آپ نہیں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حلم، حیا، صبر، متانت اور سکون کی مجلس ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو اپنے زانو مبارک کو اپنے ہم جلیسوں سے آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے کہ امتیاز نہ پیدا ہو جائے، ورنہ کسی کی حرمت پر اور نہ ہی کسی کی حرمت پر کوئی داغ لگایا جاتا، کسی کی غلطیوں کی تشہیر نہ کی جاتی۔ اب یہ جو آپ کا بیٹھنے کا انداز ہے کہ مطلب ابھی جو دیکھیں لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق بہت ہم نے اپنی طرف سے یعنی کہ بہت ترقی کر لی، اور ہم کہتے ہیں کہ اسمال گروپ ڈسکشنز کے لیے ایس جی ڈی رومز ہونے چاہیے، اور اس میں صرف 10 چیئرز ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ ٹیچر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے، اور لیکن آپ کی عمومی محفل کا انداز ہی یہی تھا۔ تو اور اس میں یہ دیکھیں اب یہ ہم آج کل یہ ہم سکھا رہے ہیں اور اس پہ ہم بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں، تو لیکن یہ 1500 سال پہلے یہی ہو رہا تھا۔ کسی کی غلطیوں کی تشہیر نہ کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے کسی بات کے متعلق سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے اور تعجب سے اس کی طرف دیکھتے، یہ بھی نہیں کہ اس کو ڈانٹ دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مجمع میں درمیان میں تشریف رکھتے، اور بوقت گفتگو کبھی ادھر رخ کر کے مخاطب فرماتے، کبھی ادھر، گویا حلقہ میں ہر شخص بوقت گفتگو آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیتا
اور آج ہم نے اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ رکھے، ٹیچر جو ہے وہ ایسے سب کو دیکھے۔ تو لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ شاید مجھ سے ہی مخاطب ہیں، ہر شخص کو اس کا حصہ اپنے خطاب اور توجہ سے دیتے، سب سے جدا جدا متوجہ ہو کر خطاب فرماتے، یہاں تک کہ ہر اہل مجلس یہی سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی خاطر عزیز نہیں۔ یہ کمال ہے، یعنی کہ ایک معلم کے رول ماڈل ہونے کا۔ آپ کی مجلسوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کلام مبارک اور گفتگو کیسی تھی۔ میں دوبارہ یہ عرض کر دوں کہ یہ مطلب ہم بہت آپ کی سیرت مبارک میں سے بہت چھوٹا سا حصہ لے کے ہم اپنے لیے اس میں سے کچھ اصول لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کی گفتگو اور کلام مبارک کے بارے میں دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں سبقت فرماتے، تو ہمیں بھی سلام میں سبقت کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ کلاس روم میں اگر ہم انٹر ہوں، اسٹوڈنٹس کے گروپ میں انٹر ہوں، پیشنٹ کے اوپر انٹر ہوں، پیشنٹ کے ساتھ، یا تو ہمیں سلام کرنے میں پہل کر دینی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سب زبانیں جانتے تھے، یعنی جتنے ڈائلیکٹس تھے آپ کے، ماشاءاللہ آپ نے جو آپ کی ٹریولنگ ہسٹری ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ تھا کہ آپ زبانوں سے واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیریں کلام اور واضح بیان تھے۔ اب یہ بہت بڑی ایک خصوصیت ہے کہ واضح بیان ہونا، کہ آپ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ وضاحت سے بیان کریں۔ یعنی آج ہم کہتے ہیں کہ جو آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائیں اس کے بڑے بڑے رولز ہیں، اور یہ کہ اوور لوڈڈ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں تھوڑے پوائنٹس ہونے چاہیے، اور کیچی ہونے چاہیے، اور توجہ کو جو ہے اپنی طرف کھینچ لینے والے موضوعات ہونے چاہیے۔ تو لیکن آپ جیسا، جیسے شروع میں نے حدیث بیان کی کہ واضح بیان، ایک دیکھیں صرف کتنے 10-12 الفاظ ہیں کہ جو خیر سے محروم رہا، جو نرمی سے محروم رہا، وہ گویا کل کے کل خیر سے محروم رہا۔ یعنی ایک خیر کے اوپر آپ نے 10-12 الفاظ میں کتنا واضح بیان فرما دیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بہت رول ماڈل ہونے کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے، کہ ہم اپنے بیان کو واضح کریں۔ جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں، کلاس میں اگر لے رہے ہیں، یا درس کو لے رہے ہیں، یا پیشنٹ کی بیڈ سائڈ کلاس ہے، اس میں ہم جو بات کریں واضح کریں۔ بے شک ہم تھوڑی بات کریں لیکن اس کو واضح کریں، نہ بہت کم گو تھے اور نہ غیر ضروری زیادہ گو تھے۔ تو نہ تو ایسی تھی کہ آپ بات سمجھ ہی نہ آئے کسی کو، اور اتنا کم بولنا، اور نہ اتنا زیادہ کہ وہ اصلی بات جو ہے وہ اس کے بیچ میں گم ہی ہو جائے۔ اکثر میں نے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ ان کی سلائیڈز جو ہیں وہ اتنی زیادہ اوور لوڈڈ ہوتی ہیں کہ بیچ میں وہ جو پڑھانا چاہتے ہیں اس میں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پڑھا کیا رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی گفتگو ایسی تھی کہ جیسے موتی کے دانے پرو دیے گئے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو آپ پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، تعجب فرماتے تو ہاتھ کو لٹاتے، بات کرتے تو اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی سے ملاتے، متصل کرتے۔ یعنی کہ کتنا اچھا انداز ہے نا کہ یہ کسی بات کو سٹریس اپون کرنے کا۔ جب آپ کو غصہ آتا تو آپ ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے، جب خوش ہوتے تو آپ نظر نیچی کر لیتے۔ یہ انداز ہمیں بھی سیکھنے چاہیے۔ ایک معلم کو اسی طرح کا ہی ڈیسنٹ ہونا چاہیے، اور اسی طرح کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ شمار کرنے والا چاہے تو شمار کر سکتا تھا۔ ایک اور ٹپ ہمارے لیے، ہماری کلاس رومز کے لیے، کہ آہستہ سمجھا کے الفاظ کو ہم بات کریں۔ تو حضرت عائشہ سے یہ کہا گیا کہ اگر گننے والا الفاظ کو گننا چاہتا تو الفاظ گن سکتا تھا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار جلدی جلدی نہ ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے مضمون سے ممتاز ہوتا تھا، پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم بھی اگر درس کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں ٹیک ہوم لیسنز جو ہیں وہ ضرور پہلے سے تیار کر کے لے جانے چاہیے۔ کلاس روم میں جا رہے ہیں پھر بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج جو میں پڑھا رہی ہوں تو اس میں میرا اسٹوڈنٹ کم از کم وداؤٹ کتاب کو پڑھے ہوئے، کتاب کو پڑھے بغیر وہ آج کیا لیسن لے کے جائے گا۔ وہ صرف 2 3 اور 4 ہونے چاہیے، لیکن وہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے مضمون سے ممتاز ہو، اور وہ اسٹوڈنٹ اس کو کم از کم اتنا ذہن نشین کر لے۔ پھر وہ گھر جا کے جب وہ اپنا بک پڑھے گا تو پھر وہ اس کے اوپر اپلائی کر سکتا ہے ان 4 5 کانسیپٹس کو۔ تو ہمیں ایز اے استاد آپ کے رول ماڈل سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پوائنٹس دے کے، وہ پوائنٹس جو اس کو زبانی یاد رہ جائیں، وہ اس کو اپنی کلاس سے 1 گھنٹے کی 45 منٹ کی کلاس ہے، درس ہے، بیڈ سائڈ کلاس ہے، لیکن 4 پوائنٹس کم از کم ایسے ہوں جو اسٹوڈنٹ کو زبانی یاد ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورت 3 3 بار دہراتے تاکہ آپ کے الفاظ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب یہ بات کو دہرانا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک ہی بات کو اگر آپ آدھا گھنٹہ بولنے کی بجائے ہم اگر اسی بات کو، چھوٹی بات کو 3 دفعہ دہرائیں تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہے۔ تو دہرانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہم نے جو ضروری کانسیپٹس ہیں ان کو دہرانا چاہیے۔ بے شک وہی الفاظ نہ ہوں، ہم وہ الفاظ بدل سکتے ہیں، لیکن ان کانسیپٹس کو ہمیں دہرانا چاہیے۔ جس بات کا تفصیل سے ذکر کرنا تہذیب سے گرا ہوا ہوتا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنایا میں بیان فرماتے۔ اب یہ بھی بہت ضروری ہے پڑھانے میں۔ قرآن کا ہم بیان دیکھ لیں کہ جو باتیں بہت چھپی ہوئی باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ ہر عمر کا شخص جو ہے اپنی عمر کے لحاظ سے اس کو سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح خاص طور پہ یہ جو انیٹمی، گائنیکولوجی اور اس طرح کے جو سبجیکٹ ہیں، اس میں بہت سارے ہمیں اس طرح پڑھانے پڑتے ہیں۔ تو تفصیل سے ذکر ہم سوچ کے رکھیں، وہ الفاظ جو تہذیب سے گرے ہوئے نہ ہوں۔ کلاس روم میں جانے سے پہلے ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہم کون سے الفاظ چنیں کہ جن سے ہمارا مطلب بھی حل ہو جائے، ہمارا سبجیکٹ بھی اسٹوڈنٹ تک پہنچ جائے، اور وہ تہذیب سے گرے ہوئے بھی نہ ہوں۔ تو یہ ہمیں لیکچر کی تیاری میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کنایا میں اس بیان کو ہم بیان کریں۔ بات کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے اور نہایت خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے، یعنی کہ یہ بیان نہیں تھا کہ کیونکہ یہ استاد ہے، کیونکہ یہ پروفیسر ہے تو اس کو تو نہایت سنجیدہ ہونا چاہیے، اور اس کو تو ذرا بھی مسکرانا نہیں چاہیے، اور اس کے آگے تو ایک وہ جو ہے پراسا ہونا چاہیے فیکلٹی اسٹاف کا، اور پیچھے بھی۔ تو آپ نہایت ایزی گوئنگ استاد تھے۔ پھر ہم یہی آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ کا واز فرمانے کا، کھڑے ہونے کا کیا انداز تھا۔ کہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں واز فرماتے تو عصا مبارک پر ٹیک لگا کر قیام فرماتے، اور اگر میدان جہاد میں نصیحت فرماتے تو کمان پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔ سخت ہو اور سخت گو نہ تھے، نہ چلا کر بولتے، نہ نامناسب بات فرماتے۔ طبیعت کے خلاف بات ہوتی تو اس سے باز پرس نہ فرماتے بلکہ خاموش ہو جاتے، کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کو آر نہ دلاتے، کسی کا عیب تلاش نہ کرتے۔ پھر آپ کا ایک سٹائل جو سمجھانے کا، کنوے کرنے کا علم تھا، سوال کے ذریعے بات کو سمجھانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مطلب زبانی نصیحت کے انداز کیا تھے، کہ سوال کے ذریعے بات کو سمجھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ سوال کیا کہ یہ آپ کے نالج میں ہی ہوگی کہ اس شخص کی صفائی کا کیا حال ہے کہ جس کے دروازے پر دریا ہو، اس میں وہ 5 دفعہ نہاتا ہو۔ دیکھیں یہ کتنا انگیج کیا نا، کتنا یہ انٹیگریٹڈ اور انٹریکٹیو آپ نے کر دیا اس کو، سیشن کو،
کہ آپ نے سوال کر دیا، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ اس کی صفائی تو وہ پاکیزہ ہی ہوگا، صاف ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی پاکیزہ ہو جائے گا جس طرح وہ شخص جو کہ دریا میں 5 دفعہ نہاتا ہے۔ تو یہ کتنی بالکل ڈے ٹو ڈے مثال ہے اور بہت سمجھ آنے والی مثال ہے۔ تو سوال کے ذریعے بات کو سمجھانا، اپنے درس میں سوالات انکلوڈ ہمیں کرنے چاہیے، اپنے لیکچرز میں سوالات کے ذریعے پڑھانا چاہیے۔ بے شک اسٹوڈنٹ سے ہم اس کا جواب نہ مانگیں، سوال کریں اور اس کو خود ہم اس کا جواب دے دیں، لیکن سوال کے ذریعے بات کو سمجھانا۔ پھر دوسرا ایک اور ٹیکنیک ہے کہ سوالی کو سوال کے ذریعے سمجھانا۔ ایک دفعہ ایک بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس کے سوال پہ فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ دیکھیں، سوال کے اوپر سوال۔ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے یہ حدیث ذرا اور تفصیل سے ہے، تو لیکن ہم اس کو آگے چلتے ہیں۔ پھر ایک اور ٹیکنیک کے ہاتھوں کے باڈی لینگویج کے ساتھ سمجھانا۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں کو جوڑ کر دکھایا اور کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو یہ بھی ایک استاد کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کلاس میں اگر کھڑا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بت کی طرح کھڑا نہ کرے، وہ اپنے پورے باڈی کا، اپنے جو فزیکل کیوز ہیں ان کا بھی استعمال کرے۔ ہر فرد کی حالت کے مطابق جواب دینا۔ اب یہ ایک بدو نے جو آپ سے سوال کیا نیکیوں کے بارے میں، تو آپ نے اس کی سمجھ کے مطابق جواب دیا کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو، کیا تم روزے رکھتے ہو؟ تو اس نے جب بس بات میں جواب دیا تو آپ نے اس کی حالت کے مطابق آپ نے کہا تمہارے لیے کافی ہے۔ تو ہر فرد کو اس کی حالت کے مطابق جواب دینا، یہ گروپ ڈسکشنز میں ہو سکتا ہے، 1 to 1 میں ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم ہر وقت اپنی وہ قابلیت جھاڑیں گے تو وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر گراف سے بات کو سمجھانا۔ دیکھیں آپ نے وہ بھی ماشاء اللہ سب نالجیبل لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لائن کھینچی اور اس کے ارد گرد دوسری لائنیں کھینچی، پھر قرآن کی آیت کا حوالہ فرمایا کہ بے شک میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں راستے سے بھٹکا دیں گے۔ دیکھیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی جو تعلیم ہے وہ بہت ٹپیکل طریقے سے ہونی چاہیے۔ ایک استاد آ کے کھڑا ہو جائے اور شاگرد سامنے بیٹھے ہوں اور وہ بولنا شروع کر دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زیادہ طریقے استعمال کیے کہ بات کو پہنچانا۔ اصل خلوص آپ کا یہ تھا کہ بات جو ہے، جو ہدایت ہے، وہ میرے شاگردوں تک پہنچ جائے۔ تو قرآن کی آیت کا حوالہ دے کے کہا، سمجھایا کہ سیدھی لائن کھینچی اور اس کے ارد گرد دوسری لائنیں بھی کھینچی۔ اور واقعی میں سوچ رہی تھی کہ اتنی زیادہ حکمت ہے کہ دیکھیں کہ تعریف ہی یہی ہے صراط مستقیم کی، کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کو ملائے۔ تو کتنا یہ مجمل ایک بیان ہے اور کتنا اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ آپ کا کنٹینٹ کیسا ہوتا تھا۔ یعنی کہ ہم اپنی زبان میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم یہ جسارت کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہستی کو ان ٹرمز میں قید کر رہے ہیں، بلکہ ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ٹرمز پتہ ہیں۔ تو آپ کا کنٹینٹ ایسا ہوتا تھا کہ آپ مثالوں سے بات کو سمجھاتے تھے، اینالوگیز کے ساتھ۔ جیسے کہ غصے کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کی مثال یہ دی کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے الوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی کہ جو پورے سمندر کو کڑوا کر دے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنے لیسن میں ڈھونڈ سکتے ہیں مثالیں، کچھ مثالیں وہ جو کہ ہمارے سبجیکٹ کو آسان کر دیں پریکٹیکل لائف سے۔ جیسے کہ میں بایو کیمسٹری کی مثال ہی دے سکتی ہوں کہ جیسے رمضان شریف تھا اور مجھے لپڈ کیمسٹری پڑھانی تھی، اور اس میں کیٹون باڈیز کے میٹابولزم کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تو اس میں ان کو میں نے بتایا کہ کیٹون باڈیز کیا ہوتی ہیں۔
تو कीटोन बॉडीज जो है, एक है उसकी स्मेल होती है, और जब मुंह काफी अरसे तक बंद रहता है तो कीटोन बॉडीज उसमें थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होती है और उनकी भी स्मेल होती है। और वो स्मेल जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे बहुत पसंद है, रोजादार के मुंह की खुशबू जो है मुझे पसंद है। तो इस तरह हम लेक्चर की तैयारी में ये हम इनकलकेट कर सकते हैं कि आज मेरा क्या लेक्चर है, आज मुझे बेड साइड पे क्या पढ़ाना है। तो उसके लिहाज से मिसालें आम जिंदगी से हम उसके लेक्चर का हिस्सा ही मालूम हो। जैसे जो रीनेचुरेशन और डीनेचुरेशन की मिसाल है, वो बालों की स्ट्रेटनिंग के हिसाब से, कि बाल जब स्ट्रेट ब्यूटी पार्लर्स में किए जाते हैं, आम मिसालें हैं जो कि हम उसमें कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं और वो रीनेचुरेशन से दोबारा वो बन जाती हैं। इसी तरह वो कभी मैं समझाना चाह रही थी कि बहुत ज्यादा वो स्टूडेंट क्लास में कोशिश करते थे कि वो, तो उनको इंटरमिंगलिंग को जरा समझाने के लिए, तो मैंने उनको कहा कि देखें, आपके फोन में जब आप वाईफाई खोलते हैं तो बहुत सारे उसमें आपको नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप हर नेटवर्क के साथ उसको साइन इन नहीं कर लेते। इसलिए क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि आपकी बैटरी ज़ाया होती है और आप वो मतलूबा वेबसाइट खोल के तो जो मतलूबा रिजल्ट है वो हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ वो वाईफाई जो आप, जिसका आपको पता है पासवर्ड, जो आपका वाईफाई है, आप उसके साथ जब कनेक्ट होते हैं तो ही आपको फायदा होता है। तो इसलिए अपनी दोस्तियां करते हुए आप ये ख्याल रखें कि आपका जो है वो अमाल, आपका ईमान जाया तो नहीं हो रहा। और आप वहां दोस्ती करें, उस वक्त तक का इंतजार करें जब तक कि आपको सही वक्त पे वो सिग्नल, वो वाईफाई का मिल जाए जो कि आपके लिए फायदा मंद हो। तो उनकी जुबान में ये समझा सकते थे। इसी तरह के हम बहुत अलहदा डिपार्टमेंट्स का भी स्टूडेंट्स को होता था, अलहदा बिठाया जाता है, और लड़कियों और लड़कों की क्या है। तो मैंने कहा इवन देखें एंजाइम्स तक बेहतरीन काम करते हैं जब उनको अलहदा अलहदा डिपार्टमेंट्स में लाने रखा है। और ये बाकायदा एक टॉपिक है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स हर जगह मुंह मारते फिरेंगे तो वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन तो अल्लाह ताला ने काम करने के लिए बनाई हुई है, अगर किसी को कोई यूजफुल काम करना है। तो इसी तरह हम क्लास में जाने से पहले ये मिसालें पहले से अपनी तैयारी में रख सकते हैं। कोई हदीस अगर हम उसमें रखना चाहते हैं तो उसको अपने लेक्चर में, अपने सबक में इनकलकेट करें कि वो उसका हिस्सा ही मालूम हो। फिर तरबियत के लिए मौका का सही इस्तेमाल करना, एक्टिव लर्निंग हम इसी को समझते हैं ना आजकल। कि जैसे हुजूर अपने साथियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ जा रहे थे, तो आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी थी, तो आपने उनको, आगे मुर्दा गधा पड़ा था तो आपने उनको कहा इसको नोश फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि इसको खाया जा सकता है। तो उसका मफहूम यह है कि आपने कहा अभी जो आप कर रहे थे वो यही था, अपने भाई का गोश्त खाना। तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक साथी थे, तो आपने, कोई खातून आपसे सवाल करने लगी, तो आपने उनकी नजरें नीची करवा दी। तो वो उसी वक्त ही, यानी कि ये बात कभी आप कभी नहीं भूलेगी सारी उम्र, कि सही मौका का, तरबियत के लिए मौके का सही इस्तेमाल और अमली मिसालें। तो ये हमारे लिए कुछ जो उलमा ने इकट्ठी की थी वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। हमारे लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल मुअल्लम थे, तो वही रोल मॉडल हैं। और आपकी तालीम में इल्म सिखाना, ये कहा कि तुम्हें, तुम्हारी किताब पढ़ता है, तरबियत करता है, तुम्हारी किरदार साजी करता है। तो यही रहनुमाई आज भी हमारे लिए और इंसानियत के लिए, खुसूसी तौर पर हम में से जो उस्ताद हैं उनके लिए है। तो कुछ यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस की मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी। तो वमा अलैना इल्लल बलाग, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी हम बाजी में कुलसूम से कहते हैं कि वो अच्छी बातें में कुछ और भी ऐड करें, या और भी कुछ कोई ऐड करना चाहता है इसमें तो वो भी करे। जज़ाकिल्लाह खैर डॉक्टर सईदा, आपने अहम निकात जो हैं वो तो रख दिए सामने। तो वैसे तो हम में से हर एक किसी न किसी दर्जे में उस्ताद है। मुझे तो लगता है कि माएँ तो सबसे बड़ी उस्ताद होती हैं। यानी उन्होंने एक पूरी नस्ल की तरबियत करना है। एक बच्चा है, घर के बच्चे हैं,
تو ایک کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، ڈاکٹر فضل الہی چودھری کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں نے وہ جب پہلی دفعہ پڑھی تو مجھے لگا یہ تو ویسے ہم سب ماؤں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسی معلم بنیں اور کس طرح بچوں کو سکھائیں پڑھائیں۔ مطلب عام طور پہ پتہ نہیں اب کیوں یہ ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو بس چھوڑ دو وہ خود ہی سیکھ جائیں گے، یا اسکولوں پہ چھوڑ دیا، اداروں پہ چھوڑ دیا کہ وہی سکھائیں گے۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری گودوں میں بچے دیے ہیں تو پہلی ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہی عائد ہے نا، اور ہم تو پہلے دن سے سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک بہت معلم کی حیثیت سے بڑی بات ہے نا، وہ یہ کہ معلم جو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے نا، اس پہ اس کا اپنا اعتماد بڑا زبردست ہوتا ہے۔ وہ پورا اعتماد سے ایک بات سکھا رہا ہوتا ہے، وہ جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کو آگے جو ہے نا پہنچاتا ہے۔ اور باقی آپ نے اہم خصوصیات تو بتائیں، لیکن وہ بہت ہی اہم ہے کہ اخلاص ہے، محبت ہے، توجہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں۔ تو لیکن اپنا جو بھی سبجیکٹ ہے، یعنی جو بات بچے کو سکھانا ہے اس پر اعتماد اور خود اس پر عمل کرنا نا۔ اب جیسے ہم بچے کو سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، تو پھر ہر بات جو ہے نا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پھر اس طرح بات کرنی چاہیے کہ بچے کو سمجھانے کے لیے یا کسی کو بھی سمجھانے کے لیے کوئی بات جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے اس لیے ہم نے ایسے کرنا۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اکثر مائیں جو کہتی ہیں ماما کہہ رہی ہیں نا اس لیے آپ یہ کر لیں، بابا نے کہا ہے تو کرو۔ تو مطلب ماما بابا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا اہمیت؟ اس لحاظ سے ایک تو یہ پوائنٹ جو ہے نا ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوہ حسنہ، رول ماڈل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، رول ماڈل کے طور پہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار میں بہت ساری مثالیں ہیں، جس میں بہت سارے واقعات ہیں کس طرح وہ سکھایا کرتے تھے اپنے متعلقین کو کہ اور نبوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ایسا ہی حال تھا جو حضرت خدیجہ نے گواہی بھی دی کہ وہ ضعیفوں کی مدد کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، معاشرے کے ضعیف اور کمزور افراد کے مددگار ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور ہر حق پر جو حق جہاں بھی حق ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ مطلب اس طرح بہت ساری صفات تو پہلے سے ہی معروف تھی، لیکن نبوت کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ جو تھا، سکھانے کا انداز مطلب اتنا خوبصورت ہوتا تھا نا۔ تو اس میں ویسے مثالیں تو اتنی زیادہ ہیں نا، مجھے تو جو بھی دیکھیں اور اتنے آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں، جیسے مجھے تو بچوں کے سکھانے کے لیے تو وہی بڑی لگتی ہیں۔ بھی سفر کر رہے ہیں، سفر میں بھی سکھا رہے ہیں، گھر میں بھی سکھا رہے ہیں، میدان جنگ میں بھی سکھا رہے ہیں، اور دوران سفر ایک چڑیا ہے وہی دیکھتے ہیں کہ اس کو بے چینی کے ساتھ پھوڑ رہی ہے، فوراً یعنی خود قیافہ شناس اتنے ہیں کہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس چڑیا کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو پوچھتے ہیں کیا اس چڑیا کے بچوں کو کسی نے اٹھایا ہے، اس کو کوئی دکھ دیا ہے اس کے بچوں کے معاملے میں؟ یعنی اتنا ہی ان کی آبزرویشن تھی کہ وہ پرندوں کی چہچہاہٹ سے بھی یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی خوشی کا چہچہانا ہے یا بے چینی کا چہچہانا ہے، بولنا ہے۔ تو آپ کے تربیت کردہ افراد بھی ایسے ہی تھے، فوراً انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں جی ہم نے اس کے بچے اٹھائے۔ تو آپ نے کیوں اٹھائے ہیں؟ ان کا جی ہم اٹھائے تو اس لیے ہیں کہ گھر لے جائیں گے، ہمارے بچے اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں چڑیا کو اس کے بچوں کے معاملے میں تنگ نہ کرو، اور اس کے بچے اس کو واپس لے سفارش بھی کر رہے ہیں، اور سکھا بھی دیا کہ بھئی کسی بھی جاندار کو تنگ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو یوں بنیادی دیکھیں علم جو ہے نا وہ محض چند معلومات کو ٹرانسفر کرنے کا نام نہیں ہوتا، یہ آداب اخلاق سکھانے کا نام ہوتا ہے۔ پوری زندگی جو ہے نا اس میں ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے،
کیا مطلب اس سلسلے میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے نا. اسی طرح آپ ایک بہت ہی اہم صرف جو ہے نا وہ حلم ہے. حلم ویسے تو اس کو صبر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن حلم جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے. حلم جو ہے وہ تھوڑی سی صبر سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یعنی ناگوار امور دیکھ کے بڑے سوچے سمجھے انداز میں اس چیز کو سمجھنا، اس کو سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو دیکھنا اور پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا. یہ ہمیں حلم جو ہے وہ بچوں کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے، بڑوں کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلط بات دیکھی اپنے گھر والوں میں، فوراً اس کی اصلاح کی ہے. ایسا نہیں کہ اچھا بعد میں سکھا دیں گے. مجھے تو وہ بھی بڑا لگتا ہے نا معاملہ. اب حضرت فاطمہ سے حضرت حسین، حضرت حسن رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سب سے کتنی محبت ہے، لیکن انہی کے گھر میں جاتے ہیں، بڑی محبت سے آواز دیتے ہیں. ادھر کوئی ننھے بچے ہیں اور جی ننھے بچے دوڑے آتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں کنگن ہے. تو کہ اوہ یہ کیا، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں یہ کیسے آ گئے؟ اوکے، یہ تو اجمی بادشاہوں کا طریقہ ہے. تو حضرت فاطمہ وہ مطلب پہنتے ہوں گے اس وقت بچے، نہیں نہیں اتارو ابھی، اتارو ابھی، اب ذرا نہیں نا. حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان کیا ہے، پہن لیا تو چلو میں بعد میں اتروا لوں گی، بچے ہیں نا روئیں گے ابھی. پھر اتروائے اسی وقت کہ بچوں کو بھی شروع سے پتا ہو کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط. یعنی یہ نہیں کہ بچوں کی ضد کے معاملے میں یعنی ایک طرف اتنا پیار ہے کہ مسجد میں ممبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے سے گرتے پڑتے آ رہے ہیں دونوں بھائی. تو کتنا پیار آتا ہے نا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اب گھر بھی پاس ہی تھے تو آگے ہوں گے مسجد میں، اور جیسے چلتے ہیں اور لڑکھڑاتے ہیں تو اتنا پیار آیا، خود اتر کے ممبر سے تو ان دونوں کو اپنی گود میں لے لیا اور پھر ممبر پہ بیٹھ گئے. تو پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان دونوں کو سنبھالتا ہوں، تو پھر میں نے ان سے لے لیا. دیکھیں نا ذرا نہیں کہ ڈانٹیں کہ بچے کیوں آ گئے ہیں، نہ ان کی والدہ کے معاملے میں کچھ کہا کہ کیسی مائیں ہیں بچوں کو ایسے بھیج دیتی ہیں، پتہ نہیں مسجد میں ہم اتنے عام کام کر رہے ہیں، ہماری عبادت میں خلل اندازی ہو رہی ہے. کوئی نہیں. بلکہ ایک دفعہ تو آپ دیکھیں نا کہ کہا جاتا ہے کہ امامت کروا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے میں گئے تو ایک صاحبزادے آ کے تو اس پر سوار ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، ہم پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے کہ اٹھ نہیں رہے. تو خیر پھر اٹھے تو بعد میں جب سلام پھیرا تو ہم نے پوچھا کہ دیر بڑی لگ گئی تھی سجدے میں. تو فرمانے لگے کہ وہ بچہ آ کے اوپر بیٹھ گیا تھا نا، تو میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے تو وہ اترے تو پھر میں اٹھوں. یعنی ایسا نہیں کہ اس کو اٹھا کے پھینکا ہو کہ یہ کیا تمیز نہیں ہے آگے، نہ ماں کو کوئی برا بھلا کا. یہ مطلب حلم یہ ہے نا اتنے تدبر سے معاملات کو سلجھانا. تو حلم اور تدبر یہ بڑا اہم ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے ہر وقت جیسی سچویشن. تو یہ سیکھنے کا عمل جو ہے ویسے تو کہتے ہیں نا کہ من المحد محد الی اللحد چلتا ہے کہ سیکھتا بھی ہے بندہ اور سکھاتا بھی ہے ایک دوسرے کو. تو اللہ کرے کہ یہ اہم صفات جو ڈاکٹر ساجدہ نے ہمیں بتائیں بہت پیاری پیاری. اور ویسے اب دیکھیں نا ہم اچھے معلم تو تبھی بن سکتے ہیں نا کہ ہم پھر بہترین جو رول ماڈل معلم ہیں ان کو پڑھا کریں. تو سیرت کی کتابوں کو ضرور اس نیت سے پڑھیں کہ ہم بھی اچھے معلم بن سکیں اپنے اپنے فیلڈ میں. اچھا بس اللہ تعالی ہمیں صحیح علم، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اچھا آپ میں سے اگر کسی کو کوئی سوال ہو ڈاکٹر ساجدہ سے پوچھنا ہو یا کوئی اور اس سلسلے میں کچھ ایڈ کرنا ہو تو آپ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی جیسے ڈاکٹر ساجدہ نے یہ بات بتائی نا کہ آج کل فی زمانہ بہت ساری پیڈاگوجیکل اسکلز ہوتی ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو نا تھرو وربل امپریشن اور نان وربل امپریشن چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں.
تو اسی کے ذریعے نا ہم جو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ اس کا نان وربل امپریشن کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک دفعہ قرآن مجید میں ہی یہ کہا گیا نا کہ آپ نے ایک نابینا صحابی کو دیکھ کر تھوڑا سا ایک ایسا فیسٹیڈیس موڈ یعنی کچھ ایسی انوانٹیڈ سی آپ کی کیفیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان پلیزنٹ لگا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں قرآن مجید میں کوٹ کیا. اور اسی طرح سے نان وربل میں ہم کبھی کبھی یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی رولنگ کر رہے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ اگر کرے نا, یعنی ٹیچنگ پریکٹسز میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ کوئی آئی رولنگ کرتا ہے یا پھر کوئی کونی کے اشارے سے یا نظروں کے اشارے سے یا پھر اپنی آنکھوں کے اشارے میں محفل کے اندر بیٹھ کے بھی یا پھر کلاس روم کے اندر یہ والی پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں. موسٹ آف دا ٹائمز یہ ٹیچرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بچوں کو بھی ناپسند ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی ناپسند کی گئی. ویسے تو وہاں پر صحابہ کرام بہت ادب ملحوظ رکھتے تھے, لیکن اس کا جو ایک اظہار ہے وہ کیونکہ آج کل کے دور میں کلاس روم کے اندر کلاس روم مینجمنٹ میں ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اور یہ سب چیزیں پیڈاگوجیکل اسکلز میں آتی ہیں کہ آپ اگر اپنے لیسن کو پڑھا رہے ہیں تو اس کو اور کیسے امپیکٹ فل بنا سکتے ہیں. تو ہومز اور لومز کی جو کیفیت ہے نا کہ جو اشاروں سے یا سارکاسٹک وے میں کوئی بات کہہ دی یا کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس کی وجہ سے کوئی پور انسٹرکشن آپ کی کمیونیکیٹ ہو گئی ہے, تو اس کا بھی بہت لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو بھی خیال اس کا رکھیں تو ظاہر ہے یہ ایک اچھی ٹیچنگ پریکٹس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت خیال رکھا کہ اگر کسی نے کوئی سوال بھی پوچھ لیا اور وہ تو آپ نے ایک سوال کبھی کسی نے کسی اور طرح سے پوچھا تو اس کا جواب کچھ اور طرح سے دیا اور کبھی آپ خاموش ہو گئے. اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی ہے تو اس کی بھی کوئی حکمت تھی. جزاک اللہ خیر. کسی اور کو کچھ کہنا ہے؟ ڈاکٹر سائدہ آپ دعا کروا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سلسلے میں کافی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن بس میں تو یہ کہوں گی کہ وہ بک جو ہے نبی کریم بحیثیت معلم وہ سب کو ہی پڑھنی چاہیے, اور میڈیکل ٹیچرز کو تو وہ سب کن پڑھنے والا حال ہے. یعنی نوٹس لے کے نا, بہت سال پہلے میں نے بھی جب میڈیکل ایجوکیشن میں کر رہی تھی 12 سال پہلے, تو وہ میں نے بہت سارے لوگوں کو تحفے میں کی تھی اور اپنی میڈیکل ایجوکیشن کے ٹیچرز کو بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اگر میڈیکل ایجوکیشن امپارٹ کریں تو وہ دیر پا بھی ہوگی, اور لرننگ مطلب اس میں لرننگ کے, سیکھنے کے, سکھانے کے, فیڈ بیک دینے کے, ہر چیز کے پرنسپلز موجود ہیں. تو اس کے میرا خیال ہے 47 یا کچھ 50 کے قریب اس میں اصول بنتے ہیں. تو میں نے تو اپنے بک میں لکھ لیے تھے کاپی میں, تو اسی طرح اس کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. تو موجودہ زبان میں کنٹیکسچوئل لرننگ, ایکٹیو لسننگ اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو بس اگر یہاں اس گروپ والے لوگ ہی اس کو پڑھیں تو ان کو بہت اچھا لگے. ہاں جزاک اللہ. ڈاکٹر سائدہ آپ کی دعا کروا دیجیے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.